شیر ایک مشہور درندہ ہے، جنگل کا راجا کہلاتا ہے۔ چہرہ سے ہیبت شاہی اور دبدبہ ٹپکتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے 500 نام ہیں اور ظاہر ہے کہ ناموں کی کثرت نام والے کی شرافت ظاہر کرتی ہے۔ شیر کی کئی قسمیں ہیں۔ ارسطو کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی قسم کا شیر دیکھا ہے جس کا منہ انسان کے منہ سے ملتا جلتا تھا، جسم اس کا لال رنگ کا اور دم اس کی بچھو کی دم کی طرح تھی۔ عام مشہور شیر کے متعلق ماہر حیوانات حضرات لکھتے ہیں کہ شیر کی مادہ صرف ایک بچہ جنتی ہے اور پیدائش کے وقت بچہ بالکل ایک گوشت کا بے حس و حرکت لوتھڑا ہوتا ہے، نہ سانس لیتا ہے نہ حرکت کرتا ہے۔ بچہ کی ماں 3 دن تک اس لوتھڑے بچے کو چاٹتی رہتی ہے۔ چوتھے روز نر اس کا باپ آتا ہے اور بچے کے نتنوں میں لگاتار پھونک لگاتا ہے، یہاں تک کہ بچہ سانس لینے لگتا ہے اور حرکت کرنے اور اپنے ہاتھ پیر کھولنے لگتا ہے۔ پھر اس کی ماں اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے اور یہ بچہ اپنی پیدائش کے 7ویں روز اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور 6 ماہ کے بعد پھر یہ شکار کرنا سیکھنے لگتا ہے۔ شیر کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ دوسرے درندوں کے برعکس اسے پیاس کم لگتی ہے، اور اس کی شرافت نفس دیکھیے کہ کسی دوسرے جانور کا جوٹھا ہرگز نہیں کھاتا، حتیٰ کہ اپنا شکار جب سیر شکم ہو کر کھا کر کچھ حصہ چھوڑ کر چلا جائے تو دوبارہ بھوک لگنے پر پھر اپنا چھوڑا ہوا شکار بھی نہیں کھاتا، اور جس پانی میں کتا منہ ڈال جائے اس پانی کو ہرگز نہیں پیتا۔ شیر کی گرج سے سارے حیوان ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، مگر گدھا نہیں بھاگتا بلکہ گرج سن کر بیچارہ سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیر ایک بہادر جانور ہونے کے باوجود مرغ کی بانگ اور بلی سے بہت ڈرتا ہے اور آگ کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ شیر کسی درندہ کو اپنا ہمسایہ نہیں سمجھتا، اسی واسطے کسی سے دوستی نہیں رکھتا۔ باوجود سخت بھوک کے حائضہ عورت کے قریب نہیں جاتا۔ بدن اس کا ہمیشہ گرم رہتا ہے اور عمر بہت لمبی پاتا ہے۔ اس کے بڑھاپے کی پہچان اس کے دانتوں کا ٹوٹنا ہے۔ یہ بیمار ہو جائے تو بندر کھاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر خود زخمی ہو جائے تو بھیڑیے جمع ہو کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ لوگوں کو رکے ہوئے پایا۔ کھڑے ہو کر پوچھا، یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ عرض کیا، ایک شیر راستہ میں آ کر بیٹھ گیا ہے، لوگ شیر کے ڈر کے مارے رکے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر شیر کے پاس چلے گئے اور شیر کا کان پکڑ کر فرمایا، جاؤ راستہ چھوڑو۔ شیر جنگل کو چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شیر سے وہ ڈرے جو اللہ سے نہ ڈرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض روم میں اپنے لشکر سے جدا ہو کر کسی جنگل میں آ گئے۔ وہاں انہیں ایک شیر کا سامنا ہو گیا۔ آپ نے اس شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، خبردار اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اتنا سنتے ہی وہ شیر آپ کے سامنے سر جھکا لیا اور آپ کے ساتھ ساتھ غلامانہ طور پر چلتے ہوئے آپ کو لشکر میں ملا کر واپس آ گیا۔